کسی بھی تہذیب میں اس کے بنیادی نظریے کے بعد یا ہم اپنے سیاق و سباق میں کہیں تو اس کے دین کے بعد سب سے اہم چیز اس کی زبان ہوتی ہے۔ تو جو تہذیبیں اپنی زبان کو زندہ رکھتی ہیں ہر پہلو سے، یعنی زبان مجموعہ ہے ان الفاظ کا جو معانی کے کنٹینر بنے، اور معنی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مستقل معنی اور ایک عارضی معنی۔ تو لفظ کا ایک مستقل مطلب ہوتا ہے جس کو اس لفظ سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس مستقل مطلب کے ساتھ ساتھ اس لفظ میں کچھ معانی آتے جاتے رہتے ہیں، مطلب اس لفظ کے استعمال کے نتیجے میں اس میں معنویت کے مختلف شیڈز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو تہذیب بھی اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو ان کے بنیادی یعنی ایبسلیوٹ میننگز کے ساتھ اور ایک تازگی کی کیفیت میں محفوظ رکھتی ہے اور ان لفظوں کو ایکٹیو کنٹینرز بنائے رکھتی ہے، یعنی ان لفظوں کی معنویت میں اضافہ کرتی رہتی ہے، تو وہ تہذیب اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست کیے رکھتی ہے، اپنے امتیاز کو قائم رکھتی ہے۔ تو اگر ہمارا تعلق ہماری زبان سے کمزور پڑ جائے اور ہم زبان کی اس ضرورت کو جو میں نے ابھی عرض کی کہ اس کے مستقل معنی کو محفوظ اور اس کی میننگ فلنس کو بڑھاتے رہنا، تو اگر یہ ہم عمل چھوڑ دیں گے تو ہماری تہذیب کے امتیاز کو، یعنی اس کی آئیڈینٹی کو، اس کی انڈیویجویلٹی کو بچایا نہیں جا سکتا۔ تو ایسی تہذیبیں پیراسائٹل تہذیبیں بن کے رہ جاتی ہیں جو اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے ارادے کا نظام دوسری تہذیبوں سے اخذ کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ پیراسائٹل آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کی خوراک اسے باہر سے ملتی ہو، جس کی زندگی کے تمام اسباب اس کا غیر اسے فراہم کرتا ہو۔ تو ہماری اس وقت جو سب سے گہری وجہ ہے ہمارے موجودہ حالات اور احوال کی، حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں، باہر کی دنیا اس وقت خراب ہوتی ہے جب اندر کی دنیا میں بگاڑ آ جائے، یعنی کسی بھی تہذیب میں زوال کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ مائکروکازمک ہوتا ہے، یعنی وہ انسانی نفسیات میں آ جانے والا بگاڑ ہوتا ہے جو پھر باہر کی دنیا میں ریفلیکٹ کرتا ہے، باہر کے حالات کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ تہذیبیں گویا یعنی ہم جس صورتحال میں ہیں، ہم نے اپنی تہذیب کے بنیادی اصول، بنیادی اقدار کو انٹرنلائز کرنے میں جب ناکامی کا مظاہرہ کیا تو اس کے نتیجے میں ہماری تہذیب کی خارجی فارمز، ہمارے تہذیب کا ایکسٹرنل میکینزم بھی بگڑ کر رہ گیا، بگڑ کر ان معنوں میں رہ گیا کہ اب ہماری زندگی کے بارے میں، یعنی خود ہماری زندگی اور وجود کے بارے میں جو بھی معنی، جو بھی قوتیں، جو بھی تھیریز اور جو بھی رویے ہیں وہ بوروڈ ہیں، وہ ہماری تہذیب کے پیدا کیے ہوئے رویے نہیں ہیں۔
مثال طور پہ ہمارا تصور علم اگر مغرب کاپی رائٹ لگا دے تو ہم جاہل رہ جائیں گے. نہیں، مغرب اگر یہ کر دے کہ ہمارے علوم آپ استعمال نہیں کر سکتے تو ہم الف سے یہ تک جاہل رہ جائیں گے، صرف مدرسے والے پڑھے لکھے رہ جائیں گے. سمجھیں نا، پھر ہم مدرسے والوں کے آگے جاہل محض ہیں، کیونکہ وہ اپنی تہذیب کی ایک قدر سے وفادار ہیں. تو اگر وہ کہہ دیں کہ تمام تہذیبی نارمز، تمام نفسیاتی نارمز جو ہم سے لی ہیں ہمیں واپس کر دو، تو ہم حیوانی درجے پہ چلے جائیں گے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تہذیب ہوتی ہے انسان بننے کے آئیڈیا کو اجتماعی اسکیل پر ایکچولائز کرنا. یہ اگر کوئی صاحب لکھ لیں تو ان کے کام آئے گا کہ تہذیب ایک تصور انسان کو یا اپنے تصور انسان کو حالت عمل میں رکھتی ہے. تہذیب کا بس سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ اس کا آئیڈیا آف مین اس کے ذہن سے لے کر اس کے عمل تک وہ ایکچولائز ہوتا رہے، عمل میں رہے. تو اس اصول پہ یہ تہذیب کا یونیورسل اصول ہے. یعنی یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تہذیب کی ہماری ڈیفینیشن ہے. تہذیب کی یونیورسل ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ آئیڈیا آف مین کی جذباتی، ذہنی اور عملی تفصیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو ہمارا آئیڈیا آف مین ہماری اندر اور باہر کی زندگی میں کہیں بھی ایکچولائز نہیں ہو رہا، بلکہ ہم اس نتیجے پر خود کو پہنچا چکے ہیں کہ ہمارا تصور انسان عمل میں اور احوال میں اور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. یعنی ہم ایک مایوسی کی حالت میں چلے گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان نام 3 چیزوں کا ہے: خیال کا، حال کا، عمل کا. یعنی انسان پورا کا پورا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: ذہن، طبیعت اور ارادہ. تو ہم ہر تہذیب جو ہے وہ ایک مرکزی خیال پر، ایک بنیادی حال پر اور ایک ویل ڈیفائنڈ مقصود کی طرف یکسو ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر اس پہلو سے ہم دیکھیں تو جو انسان کے بنیادی اجزاء ہیں، یعنی ذہن، نفس یا طبیعت اور ارادہ، اس کا پورا کانٹینٹ ہم نے دوسروں سے لیا ہے. یعنی ہماری زندگی کا مقصد، زندگی کی حقیقت کا تصور، دنیا کا آئیڈیا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ اگر یہ ایک صفحے میں لکھا جا سکے تو اس ایک صفحے کی عبارت میں ایک لفظ بھی ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے. یعنی جس صفحے کو ہم نے اپنا دائرہ وجود اور اپنی ڈومین آف کانشسنس بنا رکھا ہے، جس کو ہم نے اپنی حد وجود اور حد شعور بنا رکھا ہے، جس ڈسکورس کو، اس ڈسکورس کا ایک حرف بھی ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی تہذیب رکھتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں گویا اپنے پرانے تہذیبی اسٹرکچرز کی راکھ سے اپنا کام شروع کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تہذیبی اسٹرکچرز میں 100 کمرے تھے، اس میں سے 10-20 گر گئے ہیں، تو ہمیں 10-20 کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے یا ریپیئر کرنا ہے. اب ہماری صورتحال کو ریپیئر نہیں کیا جائے گا، انڈو کیا جائے گا. تو ہمیں گویا اپنی راکھ، جیسے ایک فینکس ایک پرندہ ہے نا داستانی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گاتا ہے، پھر اس آگ میں جل جاتا ہے، پھر اس راکھ سے پیدا ہوتا ہے.
تو ہمیں اس فینکس آرڈر آف بینگ میں آنا پڑے گا اگر ہمیں ایک تہذیبی آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے حسی سے اور بھیڑ چال ایک مطلب پیراسائٹ بن کے زندہ رہنا ہے تو وہ تو ہیں ہی۔ تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی زبان کے ساتھ تعلق، اب زبان سے مراد میں اس نظریے کو نہیں مانتا قومی زبان کو، تو قومی زبان قومی نہیں ہوتی، مادری ہوتی ہے۔ تو قومی زبان جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف میننگ کا کام کرتی ہے، جنریشن آف میننگ کا نہیں کرتی، جو زبان کا اصل وہ ہے سطح۔ تو جیسے ہم ہیں، ہمارے یہاں 6-7 مادری زبانیں ہیں، اور ان مادری زبانوں کو ہم نے اپنے دینی تخیل کے ساتھ ایک لنگوا فرانکا سے جوڑا ہوا ہے، یعنی ایک قومی زبان سے جوڑا ہوا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ مطلب ہماری سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جس زبان میں سوچتے ہیں اس زبان کے ساتھ اپنے تعلق کو معیاری بنائیں، ورنہ ہم نہ دین کے ساتھ سروائیو کر پائیں گے، نہ دنیا کے ساتھ سروائیو کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس جذبے سے یہ کام میں چاہتا ہوں کہ ہم شروع کریں کہ ہم اپنی تجدید اور احیاء کا کام کر رہے ہیں۔ تو شاعری کا سب سے زبان کا سب سے مکمل استعمال اس زبان کی شاعری میں ہوتا ہے، یعنی شاعری میں لفظ اپنی ایک سنتھیٹک ہولنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہے، ہاں، اب سنتھیٹک ہولنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کل، لفظ کو ایک ایسا کل بنانا جس کے اجزاء بدلتے رہتے ہیں، مرکز برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں سنتھیٹک ہول۔ تو شاعری اپنی جس زبان کی شاعری ہوتی ہے وہ اس زبان کے سیمینٹکس اور اس زبان کے لفظی کرافٹ کا ایک سنتھیٹک ہول بناتی رہتی ہے، مطلب اس عمل کو کہیں روکتی نہیں، کیونکہ اجزاء بدلتے رہتے ہیں اس کل کے۔ تو زبان سے گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے، زبان سے تہذیبی اور نفسیاتی طور پر نتیجہ خیز نسبت، پروڈکٹیو نسبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم شاعری کا فہم اور ذوق پیدا کریں، تاکہ ہم لفظ کے ساتھ اس کی معنوی گہرائیوں سمیت متعلق ہونا سیکھ سکیں، کیونکہ لفظ آدمی سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ لفظ کی شہریت اختیار کرے، ورنہ وہ اپنے آدمی ہونے کی حفاظت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لفظ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اردو ہماری زبان ہے، اس زبان سے ہمیں اب ان مقاصد کی روشنی میں تعلق پیدا کرنا ہے، اور اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو شاعری کا ایک اچھا فہم اور ایک گہرا ذوق حاصل کریں۔ اور اس کا یہ میں مطلب ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا جیسے ایک دم اندازہ ہو جائے کہ لفظ شناسی کے تقاضے پورے کیے بغیر ہم اپنے دین کے ساتھ بھی گہرا تعلق پیدا نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ہماری جو کتاب ہے اس کا موضوع سب سے پہلے لسانیاتی ہے، سب سے پہلے جمالیاتی ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر لفظ شناسی کی طاقت ہم میں کمزور ہوگی تو قرآن فہمی کا دروازہ بھی ہم پر بند ہو جائے گا۔ ایک دوسرے یہ کہ انسانی ذہن لفظ سے الگ ہٹ کر کوئی بات نہ سوچ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے، یعنی ہمارا ہر خیال اور ہمارا ہر احساس لفظ میں ہے، اور اگر اس کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے تو اس خیال اور اس احساس کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے۔ جس کا لفظ کا علم زیادہ ہوگا اس کا ذوق وجود زیادہ ہوگا، اس کا فہم حقیقت زیادہ ہوگا، اس میں ایک زیادہ ایکسپینشن اور گہرائی ہوگی، وجودی ایکسپینشن اور وجودی گہرائی اسے نصیب ہوگی اگر اس کا لفظ کے ساتھ تعلق گہرائی کے ساتھ اور تنوع کے ساتھ ہے، یعنی کہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک شاعر، یعنی شاعر کا مطلب جو واقعی شاعر ہو یا بڑا شاعر، وہ لفظ کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، جیسے ہم کہیں کہ ایک فلسفی، یعنی فلسفہ، شاعری، صحافت، فکشن، یہ سب کچھ جو ہے وہ زبان میں ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم کہیں کہ ایک فلسفی لفظ کو کس غرض سے استعمال کرتا ہے، یعنی وہ جو زبان کو کس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ زبان کو کس پہلو سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر پوچھا جائے کہ فلسفے میں زبان کا استعمال کس مقصد سے ہوتا ہے، تو وہ مقصد یہ ہے کہ عام معنی کی بناوٹ نہ رکھنے والے حقائق کو اس طرح ایکسپریس کیا جائے کہ عقل اپنی بہتر صلاحیت استعمال کر کے اسے قبول کر لے۔ یہ ہے فلسفے میں زبان۔ اب اگر کسی صحافی سے پوچھا جائے، کسی رپورٹر سے پوچھا جائے کہ آپ ایک زبان میں خبر تیار کرتے ہیں، تو آپ کے لیے زبان کس مقصد کو حاصل کرنے کا ٹول ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ زبان جو رپورٹ کرے وہ سب ایک طرح سے اسے سمجھ لیں، مطلب اس میں فہم کے اختلاف کا امکان نہ رہے کہ جو اس خبر میں کہا گیا میں بھی عین اسی طرح سمجھوں جیسے آپ سمجھیں، تو ہمارے آپ کے سمجھنے میں اختلاف نہ ہو۔ تو ایک صحافی یا رپورٹر یا عام گفتگو جو ہے، ہمارا عام گفتگو کا نظام، وہ زبان کو اس مقصد سے استعمال کرتا ہے کہ اس پر غور نہ کرنا پڑے، اور یہ کہ اس میں سننے والوں یا پڑھنے والوں کے فہم میں اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ اسی طرح جو ہے ایک شاعر سے، ادیب سے یا کریٹیو رائٹر، چاہے وہ فکشن لکھ رہا ہو چاہے شاعری لکھ رہا ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تم زبان کو کس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ تاکہ اس زبان میں جو ایستھیٹک ایسنس ہے، اس زبان کا جو جمالیاتی جوہر اور علامتی پیٹرن ہے، وہ میں محسوس کروا دوں۔ سمجھے نا؟ شاعر اپنی زبان کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ وہ اپنے تخیل اور احساسات کے ایکسپریشن کو علامتی انداز میں یا تصویری انداز میں آپ
کو محسوس کروا دے اور اپنی بات کو پورا سمجھنے کا تقاضا نہ کرے۔ فلسفی اپنی بات کو پورا سمجھنے کا تقاضا کرے گا، رپورٹر یا صحافی یا عام گفتگو کرنے والا آدمی اپنی بات کو پورا سمجھنے کا مطالبہ کرے گا۔ شاعر کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ شعر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کو پورا سمجھ لیا جائے، یعنی جو سمجھ کے وہ لکھ رہا ہے وہ سمجھ دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ شاعر کا یہ کوئی تقاضا اپنے قاری اور اپنے آڈینس سے نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شعر کی تشکیل میں جو جمالیاتی قوتیں اور علامتی معنویتیں داخل ہیں، وہ جمالیاتی احساسات یا جمالیاتی تصویریں اور وہ نان فکسٹی کے اصول پر بننے والے علامتی معانی آپ کے لیے پریزنٹ ہو جائیں، قابل احساس ہو جائیں اور لائق تجربہ ہو جائیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میننگ ایکسپیرینس بن جائے تو میں اس میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے شاعری میں فکسٹی آف میننگ نہیں ہوتی، دیگر روایات اظہار کے برعکس۔ اب یہ واضح ہے نا، یہ ایک پورا امتیاز ہے کہ دیگر روایات اظہار میں فکسٹی آف میننگ مقصود ہے کہ معنی متعین ہے، لیکن شاعر اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ فکسٹی آف میننگ کو کنوے نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے شعر کی میننگ فلنس کے امکانات کو بھی آپ ایکسپیرینس کر لیں تو اس میں وہ کامیاب ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑے شاعر کے شعر پر ایک استاد اپنے شاگردوں کے سامنے تشریحی گفتگو کر رہے تھے، تو وہ شاعر جو ہیں وہ برابر سے گزرے تو انہوں نے اپنے کسی شعر کی تشریح سنی۔ استاد کو نہیں معلوم کہ شعر کا کہنے والا پیچھے کہیں سن رہا ہے، تو وہ اس شعر کی انہوں نے تشریح کی استاد صاحب نے۔ تو شاعر نے کہا کہ اس آدمی نے اس شعر کو میرے لیے قابل قدر بنا دیا، مطلب یہ معنی تو مجھے سوجھے ہی نہیں تھے۔ تو اس نے وہ ایک شاعر کے بتائے ہوئے معانی کو احسان مندی اور تشکر کے ساتھ قبول کر لیا کہ ہاں یہی میرے شعر کے معنی ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شاعری کا پورا نظام کیا ہوتا ہے۔ اور ایک عادت مطلب اللہ کرے ہم میں ختم ہو کہ ہم ہر چیز کو بہت معمولی سطح پر کھینچ کے لانے کی عادت میں مبتلا ہیں۔ مطلب جو بات ہماری موجودہ ذہنی سطح کی گرفت میں نہ آ سکے، ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ایک تحقیری رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ مثال طور پہ کانٹ آ کے ہماری پی ایچ ڈی کی کلاس میں بھی لیکچر دے تو لڑکے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو مطلب ایک معمولی پن سا ہم پر مسلط ہے، ہم اپنی سمجھ میں اضافے پر تیار نہیں ہیں، ہم سمجھدار آدمی کو سکیڑنے کی ضد کرنے کے مریض بن گئے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ اقدام خودکشی ہے۔ جو زندہ دماغ ہوتا ہے نا، یعنی جو معیاری ذہن ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ نہ جانتا ہو، وہ اپنی بناوٹ میں انسانی ذہن ہو، تو اس کے لیے جو معلوم ہو گیا ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ پرکشش ہوتا ہے جو ابھی معلوم نہیں ہے۔ اگر نامعلوم اور مشکل بات کی کشش ذہن محسوس نہیں کر رہا تو وہ انسانی دماغ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ معلوم ہو گئی بات تو میں فارغ ہو گیا نا اس سے، اب وہ میرے حافظے میں ہے یا میرے کچھ عملی فیصلوں میں ہے۔ لیکن ایک بات اپنے اظہار میں میرے ذہن میں ہے، میری
سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس وقت میرا ذہن اس کے سمجھنے کو اپنا ایک محبوب اور پسندیدہ کام بنا لے تو وہ انسانی ذہن ہے، اور اگر صفحہ پلٹ دے یا اونگنے لگے تو غیر انسانی دباؤ ہے۔ تو یہ بہت ضروری، اس وجہ سے ہم تاریخ انسانی میں ذہن کی تعمیر اور تشکیل کرنے والی تحریروں سے بالکل کٹ کے رہ گئے ہیں، یعنی جنہوں نے انسان کے ذہن کی تعمیر میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے، جن کتابوں میں ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہے جو ان کتابوں کا پہلا صفحہ سکون سے پڑھ لے، تو یہ بہت کمزوری ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ تو اب جب بھی ہم لوگ جب بھی کچھ سیکھنے سکھانے بیٹھیں تو اس میں جیسے اپنے آپ کو اس کے لیے پیشگی تیار کر دیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جنہیں سنتے ہی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ ہم اس بات کو یاد ضرور رکھیں گے تاکہ اس سے آئندہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ ذہن میں ترقی کا عمل چلتا ہے۔ تو فکر، ذہن کی سب سے بڑی قوت فکر ہوتی ہے۔ فکر کی منطق میں تعریف یہ ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف حرکت کرنا۔ تو کوئی آپ منطق میں یا فلسفے میں فکر کی تعریف پڑھیں تو وہ ہر جگہ مشترک ہے کہ جو میرے معلومات ہیں ان کو ترتیب دے کے ری آرگنائز کر کے ری شفل کر کے میں نامعلوم کی دریافت کے جذبے سے اپنے ذہن کو حرکت دوں تو اس حرکت کے جو نتائج ہوتے ہیں انہیں افکار کہا جاتا ہے۔ تو اگر نامعلوم کی کشش نہیں ہے تو ذہن اپنی سب سے بڑی پروڈکشن سے محروم رہے گا نا، یعنی فکر سے خالی رہے گا، عاری رہے گا، کوئی نیا آئیڈیا نہیں پیدا کر سکے گا۔ تو اب ہم اپنے موضوع پہ بالکل عملی انداز سے آتے ہیں کہ شاعری اصل میں جمالیاتی شعور کی سرگرمی ہے۔ جیسے فلسفہ عقلی شعور کی سرگرمی ہے، کچھ علوم اخلاقی شعور کی سرگرمی سے پیدا ہوتے ہیں، تو شاعری کا جو سورس ہے، اوریجن ہے، وہ جمالیاتی شعور ہے۔ شعور اس چیز کو کہتے ہیں جو خیال اور احساس کے فرق کو ختم کر دے۔ شعور صرف ذہن نہیں ہوتا، شعور اسٹیٹ آف ریئلائزیشن اور موڈ آف ریکگنائزیشن کو کہتے ہیں۔ یہ تو آسان لفظ ہے نا۔ تو شعور میں احساسات اور خیالات و افکار ایک ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ تو ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ شاعری جمالیاتی شعور کا اظہار ہے، جمالیاتی شعور کا فعل ہے، اور جمالیاتی شعور یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیٹ آف پریزنس میں رہتا ہے، جیسے عقل جو ہے وہ اسٹیٹ آف انڈرسٹینڈنگ میں رہتی ہے، اخلاقی شعور اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رہتا ہے، یعنی عقل حالت فہم میں رہتی ہے، اخلاقی شعور حالت طمانیت میں رہتا ہے، یعنی اس کا بنیادی حال طمانیت ہے، فلفلمنٹ ہے، عقل کا ریئلائزیشن انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو جمالیاتی شعور اسٹیٹ آف پریزنس میں رہتا ہے، حالت حضور میں رہتا ہے۔ جمالیات جو ہے وہ علم حضور ہے، سائنس آف پریزنس ہے، چاہے وہ کسی نوع کی بھی جمالیات ہو، چاہے وہ جمالیات کے دو حصے ہیں، نظریاتی جمالیات اور غیر نظریاتی جمالیات، کیونکہ جمالیاتی شعور مجموعی شعور کی ایک فیکلٹی ہے۔
تو مجموعی شعور کے دیگر کانٹینٹس جمالیاتی شعور کا لازمی ڈیٹا ہوتے ہیں. یعنی ایک شاعر فلسفے پہ بھی کلام کر سکتا ہے، ایک شاعر دین پہ بھی کلام کر سکتا ہے، ایک شاعر کسی بھی نظریے کو ورسیفائی کر دیتا ہے اس میں جمالیاتی رنگ اور ایسنس پیدا کر کے. ٹھیک ہے نا؟ تو جمالیاتی شعور چاہے اپنے ڈیٹا میں کچھ بھی ہو، اپنی نظریاتی نسبتوں میں جو بھی ہو، وہ اس تعریف کے تحت آتا ہے کہ یہ حالت حضور میں رہتا ہے، حالت حضور کو اپنے مخاطب میں منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ معنی کو پریزنس میں بدلتا ہے. معنی کہتے ہیں شعور کے ریکگنائزیبل کانٹینٹ کو جو لفظ سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے شعور، میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں میں انہیں پہچانتا ہوں، تو شعور کا پہچاننا ہی معنی کی تشکیل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے یہ بات؟ تو اچھا، کوئی چیز واضح نہ ہو تو بلا تکلف پوچھا کیجیے کہ اس کو واضح کرو. جمالیاتی شعور کہ یوں سمجھیں کہ جو چیزیں اخلاق اور عقل کی آنکھوں سے اوجھل ہیں ماننے کی حالت میں بھی، جمالیاتی شعور انہیں ظاہر کر دیتا ہے. کیونکہ عقل کی سرگرمی کا میدان جو ہے وہ غیب ہے، اخلاق کا اوریجن جو ہے وہ غیب ہے. تو یوں سمجھیں کہ جمالیاتی شعور عقل کے مدر غیب کو، عقل کے اس اخلاق کے سورس کی حیثیت رکھنے والے غیب کو پریزنٹ کر دیتا ہے. یعنی جو چیزیں شعور کی دیگر فیکلٹیز کی آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں، جمالیاتی شعور میں موجود آنکھیں ان اوجھل چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں پریزنس میں رہتا ہے. تو اب اس سے اگلی بات ہے، وہ تھوڑی مشکل ہے. یہ تو آسان ہے کہ جمالیات علم حضور ہے. اب یہ کہ پریزنس کی تعریف کیا ہے، حضور کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب میں اچھا بیٹھ کے ابھی کہتا ہوں، پھر وہ کچھ چیزیں لکھ کے بتاؤں. ایک حضور کی پریزنس کہتے ہیں جس سے ذہن اور احساسات دونوں میں اثر پیدا ہو. پریزنس اسے کہتے ہیں کہ ذہن کی بھی تسکین ہو اور وہ پریزنس محسوس بھی ہو، وہ پریزنس میرے سمجھنے میں بھی آئے اور میرے احساس میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں پریزنس. حضور اسے کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے تصوف وغیرہ کا لٹریچر پڑھا ہوگا تو حضور کی بہترین تعریف صوفیوں کے یہاں ملتی. تو وہ ہے پریزنس کی دو قسمیں ہیں، پریزنس ود ٹرانسینڈنس اور پریزنس ود ان ایمیننس. یعنی پریزنس یعنی حضور غیب کے ساتھ، حضور غیب کے بغیر. تو بڑا شاعر جو ہے وہ پریزنس ود ان ٹرانسینڈنس کو پینٹ کر دیتا ہے. مطلب اس میں دیکھنے کا عمل اندیکھے کے شعور پر ختم ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ذرا پیچیدہ بات ہے، اب اس کو میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اللہ سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مخفی نہیں. وہ بیک وقت ایسا ہے کہ اگر اس کے اظہار کو دیکھیں تو اس سے زیادہ کوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہے. یعنی ہر چیز اس کی جلوہ گاہ ہے. مطلب آپ آنکھیں بند کر لیں تو بھی وہ ظاہر ہے، آپ آنکھیں کھول لیں تو بھی ظاہر ہے. اس کے ظہور کی اسکیم پہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ تمام چیزوں کے اظہار کا واحد ایسنس ہے. تمام چیزوں کا اظہار اللہ کی شان ظہور کی مخلوق ہے.
ٹھیک ہے نا. تو وہ سب چیزوں سے ظاہر ہے اور سب چیزوں سے ظاہر ہوتے ہوئے ان سے مطلقاً ماورا بھی ہے. تو وہ اپنی ماورائی کو پوری طرح کمیونیکیٹ اور پوری طرح انٹیکٹ رکھتے ہوئے ظاہر ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کا اندیکھا پن ہم پر واضح ہوتا گیا تو یہ بات زیادہ مکمل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا اظہار اس کے غیب کو زیادہ سے زیادہ قابل تسلیم بناتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں حضور ود ٹرانسینڈنس. ٹھیک ہے نا، کہ ایک چیز ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. اس کمپلیکسٹی کو جمالیاتی شعور اپنی آخری منزل پر گویا وہ کر لیتا ہے، ریئلائز کر لیتا ہے، ایکسپیرینس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم بڑی شاعری پڑھیں گے تو اس کے نمونوں میں یہ انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ یہاں جس چیز کو اظہار دیا جا رہا ہے اس کے اخفاء کو بھی ایکسپیرینس کروایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جیسے نذیر اکبر آبادی کی شاعری ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے بس دکھائی دیے جانے کے ماحول سے اوپر کوئی اندیکھا پن نہیں ہے. یا جو ہمارے یہاں نیچرل شاعری ہوئی تھی، محمد حسین آزاد وغیرہ نے جو تحریک چلائی تھی، تو اس میں یہ کہ بس آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہی سب کچھ ہے، آنکھیں جو نہیں دیکھ سکتی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. تو اس سے معمولی شاعری پیدا ہوتی ہے. جمالیاتی شعور کی معمولی اور ادنیٰ سرگرمی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ لفظ کا استعمال جمالیاتی مقاصد سے کرنا یہ شاعری کا کام ہے. جمالیاتی مقصد یہ ہے کہ چیزوں کی پریزنس اور ان کی ٹرانسینڈنس دونوں کو ملحوظ اور جمع شدہ حالت میں رکھنا. اس کے دو ٹول ہیں. ایک یہ کہ لفظ کو تشبیہ کی طرح استعمال کرنا، اس سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لفظ کو علامت کی حیثیت سے بھی برتنا، اس سے ان کی ٹرانسینڈنس محفوظ رہتی ہے. علامت کا مطلب ہے پریزنس ود ان ٹرانسینڈنس کو ایکسپریس کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا اس کا نتیجہ، اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں تفصیل زیادہ ہے، وہ کبھی جب ہم ساتھ بیٹھیں گے تو بیچ بیچ میں اس کو کھولتے جائیں گے، لیکن ابھی ہمیں اس موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اس کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ علامت کہتے ہیں حقیقت کو فارم میں بھی دکھانا اور فارم سے ماورا بھی کنوے کرنا. اس کو کہتے ہیں علامت، جس کے لیے قرآن میں اصطلاح متشابہ کی ہے کہ متشابہات جو قرآن میں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جن کو ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، جاننا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماننے میں کوئی عقلی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ. تو علامت بھی اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ یہ حقیقت کو فارم میں فنکشنل دکھاتی ہے، یا ایک فارم کو حقیقت کا انڈیکیٹر بتاتی ہے، لیکن حقیقت کی ٹرانسینڈنس کو، حقیقت کی ماورائیت کو مجروح نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے نا. میں علامت کو سمجھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے حقیقت کی پریزنس کو اس کی ماورائیت کے ساتھ کنسیو کر لیا. بس علامت نگاری کا کمال اور آخر یہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شاعری کا موضوع ہے کہ شاعری لفظ کو دو جہتوں سے، شاعری میں لفظ دو حالتوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کہ وہ حرف تشبیہ بن کے استعمال ہو کہ فلاں چیز اس جیسی ہے.
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی پریزنس کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس پریزنس پیدا ہوتی ہے، یعنی پریزنس جو ہے وہ ایک گہری نہیں رہتی، گہری اور دبیز اور تہدار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پریزنس کی تعمیر میں کئی آبجیکٹس شریک ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا فائدہ یہ ہے، یعنی پریزنس میں تنوع اور ہاریزنٹیلٹی کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اصولی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاعری میں لفظ تشبیہ اور علامت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور علامت کو برتنے والا بڑا شاعر ہوتا ہے، تشبیہ کو کامیابی سے استعمال کر لینے والا اچھا شاعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شاعری میں لفظ کا اصولی استعمال ہے۔ اس کی تفصیل بہت ہے، اس میں شقیں بہت ساری ہیں، لیکن اسے فی الحال ہم چھوڑتے ہیں۔ فی الحال اتنی بات کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شاعر ہر لفظ کو تشبیہ اور علامت کی تشکیل اور اظہار کا ذریعہ بنانے زیادہ تر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہوا کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ شاعری کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ شاعری کے مقصد کو سمجھیں، اور اس مقصد کو سمجھنے کے بعد اس کا مخاطب بننے کی تیاری کریں۔ تو ہم نے مقصد یہ سمجھا کہ شاعری کے مقاصد جمالیاتی ہوتے ہیں۔ میں ابھی کھولوں گا جمالیاتی کہنے کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا کھول دوں گا لیکن آخر میں۔ اور جمالیاتی معنی یہ فکسٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، مطلب ان کو پڑھنے والا ہر شخص اپنے اپنے تاثرات و تصورات رکھنے کا مجاز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی فکسڈ میننگ شاعری میں نہیں ہوتے، یا اصولاً نہیں ہوتے، ورنہ تو اب راغب مراد آبادی کی شاعری میں تو فکسڈ ہی میننگ ہے کہ وہ منظوم کر دی کوئی چیز، تو اس میں وہ شاعری نہیں رہ جاتی۔ دوسرا یہ کہ شاعری کا کوالیفائڈ مخاطب وہ ہے جو شعر میں بیان ہونے والی بات کو پہلے ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی ضد نہ کرے۔ آپ سمجھیں، یعنی شعر کی تاثیر کو محسوس کرنا شعر کے قاری کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی شعر کی تاثیر محسوس نہیں کر رہا تو وہ شاعری کا کوالیفائڈ ریڈر نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، شعر اثر کیا کرتا ہے مجھ پر، پہلے یہ دیکھیں، پہلے ہی قدم پہ یہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے میں اس کو وضاحت سے سمجھ لوں، کیونکہ بہت سے شعر ایسے ہیں جن میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہوتی اور وہ شعر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ وہ ابھی پچھلے دنوں میں نے کچھ لوگوں سے ایسی ایک بات کہی تھی، وہ دہراتا ہوں، وہ شعر دہراتا ہوں۔ میر کا ایک شعر ہے کہ جب نسیم سحر ادھر جا ہے، جب نسیم سحر ادھر جا ہے، ایک سناہٹا گزر جا ہے۔ اب جا یعنی جاتا ہے، تو اب اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو صرف محسوس کرنا ہے۔ یا دیکھ سیلاب اس بیاباں کا کیسا سر کو جھکائے جاتا ہے، تو اب اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کو آپ جتنا محسوس کریں گے آپ کے ذہن کی بعض اخلاقی اور جمالیاتی ضرورتیں اس احساس سے پوری ہوں گی، یعنی شاعری کے فہم کی ضرورتیں بھی شعر کے احساس سے پوری ہوتی ہیں۔ آپ سمجھیں نا، یہ بنیادی اصول ہے، اس پر مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو جس نے شعر سے لطف نہیں لیا وہ شعر کے فہم تک نہیں پہنچ سکتا، یا اس نے شعر پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔
کیونکہ جمالیات جیسا کہ کانٹ کہتا ہے نا کہ لطف اور فرحت پہنچانے کا عمل ہے. اب فرحت یہ ہو سکتی کسی کی فرحت جو ہے وہ چھوٹی چیزوں سے اسے فرحت حاصل ہو جاتی ہے، کسی کی فرحت بڑے درجے کی ہوتی ہے. تو جمالیات اپنے ہر پہلو سے فرحت رسانی کی قوت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرحت ایک ایکسپیرینس ہے، تو شعر کو ایکسپیرینس بنایا کریں. دوسرا جو اس کا قاعدہ ہے وہ ہے کہ شعر لفظ کی 3 صفتوں کو کام میں لاتا ہے. وہ 3 صفتیں لفظ کی ہیں کہ ہر لفظ ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتا ہے، ایک آواز ہوتا ہے. تو ہر لفظ میں اس کی مفہومیت، اس کی تصویر اور اس کی آواز چھپی ہوتی ہے. تو آپ شعر پڑھتے وقت لفظ کی ان 3 صفتوں کو شعر پر اپلائی کیا کیجیے کہ اس شعر میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں ان کی معنویت، ان کا صوتی حسن اور ان کا تصویری جمال بھی کام میں لایا گیا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ لفظ سے بننے والی امیج لفظ سے حاصل ہونے والے مفہوم سے بہت بڑے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کی آواز لفظ کو لغت کے مقابلے میں زیادہ کنوے کر دیتی ہے. جیسے اقبال کا ایک وہ ہے، اس میں آواز میں اقبال بادشاہ ہیں. تو اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر. اب اس کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ اور شیران غاب، یہ پورا رزم، جیسے پوری رزم آواز میں کھنچ آئی ہے. اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر. اب دیکھیں کتنی تیزی سے اس کے اپوزٹ کی طرف منتقل کر دیا آواز سے. اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری، یعنی اتنی پرآہنگ آواز اور اتنی ملائم آواز ایک شعر میں جمع کر دی. تو ان آوازوں کا اگر ذوق آپ نے اٹھا لیا تو اس شعر سے حاصل ہونے والا مفہوم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مفہوم تو صرف اتنا ہے نا کہ وہ مرد کامل اور وہ ہے کہ جنگ میں وہ بہادری کا مظاہرہ کرے اور صلح میں مروت اور دوستی سے کام لے. یہی مفہوم ہے نا. تو اس مفہوم کی اس کی آواز کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب. اب یہ تصویر کی مثال دے رہا ہوں کہ عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں. اب اس میں آواز کی ملائمت اور تصویر کی دلکشی اس سے پیدا ہونے والے پیٹنٹ مفہوم سے بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے؟ فردوسی کا ہے کہ آواز دیکھیے تصویر دونوں جمع کر دی فردوسی نے. فردوسی مسلمان لسانی روایتوں میں سب سے بڑا شاعر ہے، یعنی اردو، فارسی، عربی کی روایتوں میں سب سے بڑا شاعر فردوسی ہے ڈیسائیڈڈلی. اب آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ سم ستوران کوہسار و دشت زمیں شش شد و آسماں ہشت گشت. کہ وہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اس کو وہ بتا رہا ہے ایک شعر میں، بہت بڑا لشکر ہے جو پہاڑوں پہ، جنگلوں میں اور صحرا میں پھیلا ہوا ہے، کہ اس لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین 7 تھی 6 رہ گئی، آسمان 7 تھے 8 ہو گئے. اب اس سے جو بھی مفہوم آپ نکالیں وہ اس کے مقابلے میں اس تصویر اور اس آواز سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا
صاحب تبریزی ایک بڑے شاعر ہیں فارسی کے، انہوں نے ایک بڑا مضمون باندھا ہے جس کی ایک فلسفیانہ ورتھ بھی ہے، لیکن فلسفیانہ سگنیفیکنس رکھنے والے ایک پیٹنٹ مفہوم کو انہوں نے آواز سے مغلوب کر کے دکھایا. یعنی اچھے فلسفیانہ ذہن سے پیدا ہونے والے ایک کرسٹلائزڈ خیال کو انہوں نے آواز کے مقابلے میں کمتر کر دکھایا، یعنی شاعر کو فلسفی پہ غالب کر دکھایا. وہ سنیے وہ شعر کیا ہے، مضمون آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ فلسفیانہ مضمون ہے کہ غم عالم فراوانست و من یک غنچہ دل دارم. ایک ہی مصرے میں آواز کے دو اینڈز جمع کر دیے. پہلے حصے میں مصرے کے آدھے مصرے میں آواز کا پھیلاؤ ہے کیونکہ وہ کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹین کیے ہوئے. غم، اس میں دیکھیں سب آوازیں پھیلی ہوئی ہیں. غم عالم فراوانست اور من یک غنچہ دل دارم، بالکل سکڑی ہوئی آوازیں، غنچے سے مناسبت رکھنے والی، اور غنچے میں پھول بننے کے عمل کو مجسم کرنے والی سمٹی ہوئی تھوڑے تھوڑے اسپیس میں حرکت کرتی ہوئی آوازیں. تو چساں در شیشہ ساعت کنم ریگے بیاباں را. تو یہ پیغمبرانہ آہنگ ہے. تو تین آہنگ کے دنیا کے غم بہت زیادہ ہیں اور میرے دل کا حال ایک غنچے کی طرح ہے، تو اتنا پھیلا ہوا غم اس غنچے جیسی وسعت رکھنے والے دل میں کیسے سمائے، اور ریت گھڑی میں سارے بیاباں سارے صحراؤں کی ریت کیسے بھر سکتا ہوں. تو اب آپ سمجھیں نا کہ شاعری کے کمالات اس نوعیت کے ہوتے ہیں. شاعری مضمون سے نہیں دیکھی جاتی کہ اس کا مضمون کتنا فلسفیانہ ہے. شاعری دیکھی جاتی ہے کہ اس میں لفظ کے جمالیاتی امکانات کو بہترین حالت میں روبکار لایا گیا ہے یا نہیں، اور جمالیاتی استعمال لفظ کا پہلے تاثیر کے چینل سے منتقل ہوتا ہے، پھر تفہیم کا کام آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. تو جو شخص شعر کا ذائقہ چکھ لیتا ہے وہ شعر کی سمجھ میں پیچھے بھی ہو تو وہ زیادہ کوالیفائیڈ ریڈر ہے شاعری کا، جو شعر کو جیسے تیسے سمجھ تو لیتا ہے لیکن اس کی تاثیر محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسٹیٹ آف پریزنس میں آیا ہی نہیں جو جمالیات کا اصل مقصد ہے. واضح ہے نا. تو اور کبھی آپ دیکھ لیں کہ جب نیچر اپنے شکوہ کے ساتھ، اپنی ورجینٹی کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو جیسے ہمالہ پہاڑ کو دیکھنے کا احساس ہمالہ پہاڑ کے بارے میں موجود علم سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جمالیات کی ایک جگہ ہے. تو وہ شاعر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ احساس فہم سے بہت زیادہ بامانی اور افیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا. آنکھ ذہن سے زیادہ معانی کو کنٹین کر سکتی ہے. یہ بڑا شاعر آپ کو آ کے بتاتا ہے، سکھاتا ہے، دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بات میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ سمجھیں کہ لفظ کو پہلے پہچاننے کے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا علامت بن کے استعمال ہوا ہے. دوسرا یہ کہ شعر پڑھیں تو اس پہ رسپانس احساساتی دیں، اس کو بہت زیادہ ذہنی بنانے کی ضد نہ کریں. یہ جانیں کہ اس میں فکسٹی آف میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری بہت ضروری بات ہے جس پہ آج کی ہم گفتگو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں کہ جمالیات کسے کہتے ہیں، جمالیاتی شعور کیا ہے، تاکہ کسی
کسی اور طرف آدمی نہ چل پڑے یہ سن کے کہ شاعری جمالیاتی شعور کی سرگرمی ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جمالیاتی شعور کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی میں مختصر بات عرض کر دوں کہ شعور کے 3 پرنسپل پرسپیکٹیوز ہیں۔ بھائی وہ مجھے کچھ کیونکہ آپ لوگوں سے سبھی سے تقریباً پہلی مرتبہ سامنا ہو رہا ہے، پرنسپل پرسپیکٹیو کسے کہتے ہیں؟ کوئی صاحب ارشاد فرمائیں۔ اب تھوڑا آگے انٹریکٹیو بھی رکھیں گے، مطلب وہ ہمیں آپ وہ ریہٹ کا بیل نہ بنائیے کہ وہ صاحب گھومتا رہے۔ بنیادی تناظر، چیزوں کو دیکھنے کی کھڑکی، کہ ذہن میں 3 کھڑکیاں ہوتی ہیں، آدمی ذہن ہر چیز کو انہی 3 کھڑکیوں سے دیکھتا ہے۔ ذہن کے پاس 3 اینکیں ہوتی ہیں، ہر شے کو وہ انہی 3 اینکوں سے دیکھتا ہے، چوتھی کوئی اینک، چوتھی کوئی کھڑکی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کھڑکی کو کہتے ہیں پرنسپل پرسپیکٹیو، کہ چیزوں کو دیکھنے کا اینگل، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے پھر وہ چیزوں کی افادیت اور معنویت ڈیرائیو بھی کرتا ہے اور ان پر امپوز بھی کرتا ہے، کیونکہ ذہن شے سے پیسو تعلق نہیں رکھتا، ذہن شے کے ساتھ لین دین کا تعلق رکھتا ہے، کچھ لیتا ہے تو اسے سود سمیت شے کو واپس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ذہن ایسی چیز ہے کہ چیزیں میرے باہر اتنی مکمل نہیں ہیں جتنی مکمل وہ میرے ذہن میں آ کے ہوتی ہیں، ٹھیک؟ تو یہ ہم نے یعنی ذہن شے کا سے کچھ لے کر اس سے بہت زیادہ اسے لوٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہن کے 3 بنیادی تناظر ہیں، حق، خیر اور جمال۔ حق میں لکھ دیتا ہوں، اور یہ صرف ذہن کے بنیادی تناظر نہیں ہیں، وجود کی بنیادی کیٹیگریز بھی ہیں، یعنی ہر موجود اور ہر معلوم ان 3 قسموں میں ہے۔ اب ان 3 قسموں سے خارج نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی احساس ہے، واضح ہے نا؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے حق، دوسرا، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہے، دوسرا خیر۔ تیسرا جمال۔ آپ سرسری سا بھی غور کر کے دیکھ لیں تو کوئی بھی خیال، کوئی چیز، کوئی احساس، کوئی وجود، کوئی تصور ان 3 سے باہر نہیں ہے، یعنی ہر چیز یا تو حق ہے، حق سے منسوب ہے،
حق کی نسبت کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز. خیر کے بغیر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی. خیر کے بغیر چیز موجود ہو سکتی ہے لیکن قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور جمال کے بغیر چیز موجود تو ہو سکتی ہے لیکن قابل تاثیر نہیں ہو سکتی. یعنی حق کو میں ایکسٹرنلائز کرتا ہوں یہ خیر ہے، حق کو میں انٹرنلائز کرتا ہوں یہ جمال ہے. تو بنیادی قدر حق ہے، سمجھ گیا نا. تو اب جس طرح حق کے بغیر کوئی چیز حق سے نسبت کے بغیر کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ صرف دینی بات نہیں کہہ رہا، یہ ہر علم کا مسلمہ ہے. حق کا تصور الگ ہو سکتا ہے لیکن حق کے بغیر کوئی بھی چیز ذہن میں اور خارج میں موجود نہیں ہو سکتی. حق مادہ وجود ہے، سبسٹنس آف بینگ ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو جب حق کے بغیر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہو سکتی تو حق کے بغیر یہ دونوں پرسپیکٹوز بھی قائم نہیں ہو سکتے. یعنی حق کے بغیر پھر خیر بھی موجود نہیں ہے، حق کے بغیر پھر جمال بھی موجود نہیں. اب واضح ہو گیا نا کہ یہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہیں حق پر، دونوں پرنسپل پرسپیکٹو ہیں. کیونکہ ہم چیزوں کو انہی کھڑکیوں سے دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں اور چیزوں پر ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان تین اصولوں کی روشنی میں کرتے ہیں. واضح کہ یہ چیز حق ہے یا نہیں، یہ چیز اس میں خیر ہے یا نہیں، اور اس میں حسن ہے یا نہیں. تو اگر یہ تینوں چیز ثابت ہو جائیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز خیر ہے، یہ چیز حسین ہے، تو ہمارے اندر اس چیز کی کلی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. واضح ہے نا. لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حسین ہے حق نہیں ہے تو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز اخلاقی ہے لیکن حق سے متعلق نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ایک مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ جمال یا جمالیاتی شعور اگر حق کے شعور سے خالی ہو تو وہ فارمل بیوٹی اور ایسنشیل اگلینس ہے. یعنی وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، حقیقت میں بدصورت ہے. تو بڑا جمالیاتی شعور جو ہے وہ حق کو جمال کو ایسنس میں بھی خوبصورت رکھے گا تو جمال کی تعریف کو پورا اترتا ہے نا. تو اب جمالیاتی شعور وہ ہے جس کی تمام ایکٹیویٹیز حق کی نسبت کے ساتھ ہوں، خیر سے متعلق رہنے کی حالت میں ہوں. یعنی حسن خیر ہے، حسن حق ہے. جمالیاتی شعور کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ وہ ہم سے یہ کہلوا دے، ہم سے یہ منوا دے کہ حسن خیر ہے، حسن حق ہے. جیسے مذہبی شعور، ایمانی شعور کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ تعلیم کر دے کہ حق خیر ہے، حق جمیل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اخلاقی شعور کا بیسک آئیڈیا خیر ہے. تو اخلاقی شعور کی بھی سب سے بڑی منزل یہ ہے جہاں وہ کامیاب کہلائے گا کہ وہ یہ کہلوا دے کہ خیر حق ہے، خیر جمیل. مطلب ان تینوں کیٹیگریز میں ایک انٹرلنکڈ ہے، یہ انٹرلنکڈ ہیں لازماً. حق مکمل نہیں ہے اگر جمیل نہیں ہے، اس کے نتائج مبنی پر خیر نہیں. خیر ناقص ہے اگر وہ حق سے جڑا ہوا نہیں، بے اصل ہے. اور خیر ناقص ہے اگر وہ خوبصورت نہیں. سمجھ جائیں اس کو ہر طرف سے گھما کے دیکھیں. تو جو اب اس میں شاعری میں یہ ہوتا ہے
کہ جو بڑا شاعر آتا ہے وہ جمالیاتی شعور کو اس کے مقصود اصلی کے ساتھ کام میں لا کر دکھاتا ہے، لیکن جو ادنا درجے کے شعراء ہوں وہ ان کے یہاں یہ بھی نظر آ سکتا ہے کہ جمال خیر اور حق سے لا تعلق ہے، تو وہ جمال کی فارمل جو اسکیم ہے اس میں تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات خوبصورتی سے اور مہارت سے کہتی ہے، لیکن یہ بھی فوراً ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی شاعری نہیں۔ آپ سمجھے، اب شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جسے شاعری کہا جا سکے، وہ تو یہ ہے کہ وہ بس بیوٹیفیکیشن کرتے، فارمل بیوٹیفیکیشن اگر اس نے کر دی تو اس نے شاعر ہونے کا حق ادا کرتا، یعنی شاعر ہونا کوالیفائی کر دیا۔ لیکن ایک بڑا شاعر آتا ہے، بڑا شاعر کون سا ہے؟ جو جمالیاتی شعور کو عقلی، اخلاقی اور دینی شعور کے لیے بھی فلفلنگ بنائے۔ ہر بڑے شاعر میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اس سے اخلاقی تسکین بھی حاصل ہوتی ہے اور ایمانی نظریاتی تمانیت بھی میسر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی بات کیا ہوئی کہ جمالیاتی شعور اپنی پست سطح پہ صورت تک محدود ہوتا ہے اور اپنے اعلیٰ مرتبے میں حقیقت کی بیوٹیفیکیشن کرتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو بس یہ خیال ہے، تو پڑھنے والے کو یہ دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس ٹیکسٹ میں صرف فارم کی بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے یا حقیقت کو بھی بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہاں جمالیات حق سے جڑی ہوئی ہے تو یہ بڑی شاعری ہے، اور اگر ان سے بے نیاز اور لا تعلق ہے تو وہ شاعری تو ہے، چھوٹی شاعری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے اقبال نے طلوع صبح کا منظر باندھا ہے، کئی جگہوں پہ اقبال کی تصویریں بہت کازمک ہوتی ہیں۔ ہماری روایت میں دو شاعر ایسے ہیں جن کی تصویریں باہر ہوتی ہیں، جن کی تصویروں کے جو آبجیکٹس ہیں وہ کائناتی ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے کینوس پہ تصویر بناتے ہیں، وہ ہیں غالب اور اقبال۔ تو اقبال نے ایک مصرعے میں طلوع شمس کا منظر پینٹ کیا ہے، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ اب سورج نکل رہا ہے، ابھر رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا آسمان کی چھت سے جبریل اٹھ رہے ہیں اور ابھی ان کی پیشانی نظر آ رہی ہے۔ سورج کو جبریل کی پیشانی کہنا یہ جمالیاتی کرامت ہے، کیونکہ جبریل ہمارے اندر اپنی جمالیاتی قبولیت بھی رکھتے ہیں، حق کی بھی اساس ہیں، خیر کا بھی مبدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کمیا یہ ذوق و شوق میں کہ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، اس میں انہوں نے جمالیاتی اصول بتا دیا ہے کہ جمالیات صرف آنکھ کی تسکین نہیں ہے، دل کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ جو حسن دل کو سرشار اور ذہن کو شرابور اور آنکھوں کو مطمئن نہ کرے وہ ناقص ہے۔ آپ سمجھیں نا، حسن کا اصل مطلب آنکھوں میں رنگ انڈیلنا نہیں ہے، دل کو اس کے احوال کی تکمیل کے قابل بنانا اور ذہن میں روشنی پھیلا دینا ہے۔ تو اس کہہ رہے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ اب یہ کتنی سبلائم امیج ہے جس کو ہم اس شعر کو اگر صحرا میں جا کے سورج کو نکلتے ہوئے یہ شعر پڑھ لیں تو ایسا لگے گا کہ سورج باہر کم نکل رہا ہے، ہمارے اندر زیادہ طلوع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا ذوق اور اس طرح کا فہم پیدا کریں، اور شاعری کی غیر مشروط قبولیت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شاعری کا ریڈر شاعر کو جمالیاتی اصول تعلیم کرتا ہے،
تو ویسے ریڈر بننے کی کوشش کریں جو اچھے بھلے شاعروں کی جمالیاتی نارسائی کا ازالہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو بس جناب یہ ہے. پھر اب اچھا ایک بات اور کر دوں تو وہ قصہ نمٹ جائے گا کہ شعر اگر سمجھنے کا تقاضا ہو اور وہ سمجھ میں نہ آ پا رہا ہو تو ایک کام کر لیا کریں کہ اس کو تصویر کرنے کی کوشش کر لیں. تو تصویر بنانے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے نا تو آپ اسے سمجھ گئے. جیسے مثال تو غالب کا شعر ہے کہ نقش پر یادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر. اب اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، شرحیں پڑھو تو اس سے بھی پریشان خیالی پیدا ہوتی ہے. یعنی شاعر حضرات تو کوئی ایران کے دربار سے لا رہا ہے، کوئی کہیں سے لا رہا ہے، اس کے معنی تو وہ سب فضول کی مشق لگتی ہے. اگر وہی سب معنی ہیں تو یہ شعر 2 کوڑی کا ہے. تو اب اس کو سمجھنا ہے تو اس کی تصویر بنانی، بس اپنے ذہن میں اس کی تصویر بنانی کہ نقش فریادی ہے. یہ تصویر کا ایک ٹکڑا بن گیا کہ جیسے کینوس پر ایک نقش کو زندگی حاصل ہو گئی ہے اس کے ٹریجک سبسٹنس کی بیداری سے. یعنی نقش نقاش کی ول سے باہر ہو گیا. تو ایک ایسا نقش جو اپنے مصور کے ارادے سے باہر ہو جائے، خود مختار ہو جائے، اب وہ کینوس پہ بنا ہوا ہے مرکز میں. اور کس کی شوق یہ تحریر کا، اس میں آپ اس مصور کو اس منظر کا حصہ بنا دیں جس نے یہ نقش تیار کیا ہے. اور ایسا مصور جو تصویر بہت تیزی سے بناتا ہے، ایک بہت ہی قدرت رکھنے والا مصور ہے جسے تصویر بنانے میں دیر نہیں لگتی. اس نے اپنے کینوس کی ایک ہی جنبش سے اس نقش کو مکمل کر دیا جو فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اتنی جلدی میں کیوں بنایا گیا. اور کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا. تو اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کینوس ہے یہ نقش کی حد وجود ہے، نقش کا لوکیل آف بینگ ہے. تو ہر پہ کرے تصویر کا مطلب ہے ہر موجود اپنے لوکیل آف بینگ میں گھرا ہوا ہے، ہر موجود وجود کے کینوس پر بن جانے والا ایک نقش ہے جس کو اس مصور نے بنایا ہے جو کسی تصویر کے بنانے میں دیر نہیں لگاتا. اب یہ پورے شعر کا میننگ ایسنس آپ میں منتقل ہو جائے گا. فکر کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا کہ انسان جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ متحرک رہتی ہے، اگر ہم وہ کچھ نیا سیکھنے کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے تو وہ ایک غیر انسانی ہے، مشکل چیز کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. پھر یوں تو ہم اکثریت جو ہے وہ تو انسان کی تاریخ پہ پورا نہیں اتر سکتے. مطلب یہ کرنا ہوگا، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہوگا. اصل میں غیرت ان باتوں پہ آنی چاہیے. آج کی روح جو ہے وہ ہم نے حاصل کی. صرف آپ اگر ابھار ہی دیں کسی کے جذبات کو کم از کم اس سطح پہ لے آئیں جہاں آپ چاہ رہے ہیں. تو آپ کی بہت ساری باتیں باوجود اس کے کہ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، بہت سی باتیں میرے اوپر سے بالیقین گزری، اس میں کوئی حق نہیں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے، لیکن آپ جس سطح پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کے ہم قریب تر ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. نارملی جب ہم تعلیم کا تجزیاتی سارا سسٹم دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹیچر جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہو تو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہو کہ الفاظ کا مجموعہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ان کی ایسنس کہیں غائب رہتی ہے. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ادب کریٹ ہوا تھا تقریباً پچھلی صدی میں اگر دیکھا جائے تو
اس کا معیار بہت اوپر تھا، حالانکہ اس وقت کوئی فارمل سسٹم آف ایجوکیشن نہیں، لیکن اب فارمل ایجوکیشن سسٹم ہونے کے باوجود اس معیار کو ہم کہیں قریب سے بھی نہیں گزرتے، بلکہ اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر؟ وجوہات تو بہت سی ہیں، 2 وجہیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو کہ وہ لوگ اپنی تہذیبی شناخت کی طرف سے حساس تھے، تہذیبی شناخت حساس لوگ تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ لفظ کو لیو کرتے ہیں، ہمیں ابھی لفظ کو سیکھنے کا ہی عمل شروع کرنا ہے۔ ان کی لفظ پہ قدرت وجودی تھی، اس لفظ میں وہ لفظ میں موجود معانی ان کے احوال تھے، تو لفظ اور ان میں فاصلہ نہیں تھا، یعنی ظاہر تہذیب سے میں حساس تھے تو زبان کے ساتھ آئیڈینٹیکل تھے، یعنی لفظ کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے، ان کے لیے ہر لفظ ایک زندہ حقیقت تھی۔ ہمارے لیے ہر لفظ ڈکشنری میں لکھی ہوئی ایک عبارت ہے جسے ہمیں کھول کر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ان کا زبان سے تعلق بہت حقیقی اور زندہ تھا، زبان سے۔ ورنہ شاعر جو ہے نا وہ کم اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوگا کوئی شاعر اچھا آدمی، بڑے شاعروں میں بھی، تو ہم اس معیار کو انہیں دیکھتے ہی نہیں۔ بہت زیادہ اچھا آدمی ہونے سے شاعری متاثر بھی ہو جاتی ہے۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے شاعر، مطلب ایک شاعر کہ وہ ایک سامنے جو جذبے پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی ان کی شاعری میں ہر طرح کا جذبہ ہمیں ملے گا۔ اچھا کچھ جو شعراء ہیں وہ کرافٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، شاید جذبے پہ کر دیں وہ، لیکن کرافٹ پہ کمپرومائز ان کے یہاں نہیں ملتا زبان کے لحاظ سے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھی شاعری زیادہ کون سی شاعری جو ہے وہ؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، مگر اس کا مطلب یہ شاعری پڑھتے ہیں۔ شاعری میں 3 روایتیں، ایک تخیل کی شاعری، ایک احساس کی شاعری، ایک زبان کی شاعری۔ تو جن لوگوں میں بڑا تخیل نہیں ہوتا یا احساسات کی وہ تہداری نہیں ہوتی، تو عام طور پہ وہ لوگ اپنا عیب چھپاتے ہیں کرافٹ سے۔ تو اس وجہ سے کرافٹ پر بیس کرنے والی شاعری مطلب وہ اعلیٰ روایت میں اعلیٰ درجے پر نہیں ہوتی۔ تو جیسے 2 آدمیوں کے 2 مزاج ہوتے ہیں نا، ایک طبعاً ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، ایک انٹروورٹ ہوتا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ جیسے ایکسٹروورٹ آدمی کا اظہار ہے، جو احساس اور خیال کی تمام سبجیکٹو ضرورتوں کو لفظوں کے درمیان تکنیکی مناسبتیں پیدا کر کے پوری کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال لفظوں کرافٹ بہت لازم ہے، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑے تخیل کا شاعر چھوٹے کرافٹ کا شاعر ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھے کرافٹ والا آدمی تخیل میں مفلس ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے تخیل کا شاعر کرافٹ میں کمزور ہو۔ تو کرافٹ پر منحصر شاعری، وہ جیسے شاعری کی ایک جنرل سی ایک رسمی سی فارم ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ شاعر ہے، بس یعنی کرافٹ یہ طے کرواتا ہے ہر ایک کے لیے کہ یہ شاعر ہے یا نہیں، وہ تخیل اور احساس سے نہیں طے ہوگا، کرافٹ دیکھ کے ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کرافٹ کے شاعر ہوئے ہیں نا بہت سے، تو جو تہذیب کو معاشرت کی سطح تک سمجھنے پہ مجبور ہے نا، وہ کرافٹ کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔
تہذیب کچھ ایٹیکیٹس کا نام ہے جو تہذیب کے ایسنس، اس کے آئیڈیلز سے تعلق نہیں رکھتے، صرف اس کی فارمز میں محدود رہتے ہیں، تو وہ لفظوں کو بھی بس فارمز سمجھتے ہیں جس کا کوئی ٹرانسینڈنٹ ایسنس نہیں ہے. تو وہ یہ سب کرتے ہیں کہ وہ اس کے در تک کسے رسائی ہے، وہی جائے گا جس کی آئی ہے. اب یہ کرافٹ ہے اور بہت اچھا ہے، پرلطف ہے. تو زمیں پر پاؤں نخوت سے نہیں رکھتے پری پیکر، یہ گویا اس مکان کی دوسری منزل میں رہتے ہیں. اب کرافٹ ہے کہ زمین پر پاؤں نہ رکھنا دوسری منزل، لیکن پرلطف ہے. شاعر اپنی کاریگری کیسے رہتے ہیں؟ جمالیاتی اسکل تھوڑا سا زور سے بولیں، میں کم سنتا ہوں. یا آپ شاعر اپنے کاری کے اندر جمالیاتی جو احساسات ہیں وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے اندر چیزیں باہر ہی سے پیدا ہوتی ہیں نا زیادہ تر. تو جو ایک بڑا شاعر جو اپنے جمالیاتی تجربے کو اچھا اظہار دینے کے لائق ہوتا ہے تو ہم اس اظہار کے مخاطب بن کے اس شعر کی جمالیاتی خوبیوں کو گویا محسوس کرتے ہیں نا، ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسی کی تو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ شعر کی میں موجود جمالیاتی عناصر کو ہم اپنے اندر جذب کر لینے کے لیے کیا کریں. اس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ زبان کو جاننے میں گہرائی پیدا کریں. ٹھیک ہے نا، لفظ کا علم بڑھائیں، یہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب ہمارا ذہن اتنا ہی ہے جتنا ہمارا لفظ سے تعلق ہے، ہمارا دل اتنا ہی ہے جتنا ہمارا لفظ سے تعلق، ہمارا دین اتنا ہی ہے جتنا ہمارا لفظ سے تعلق. روایات میں صوفیہ نے شاعری کو بہت یوز کیا، جیسے مولانا روم، علامہ اقبال. اب علامہ اقبال کا جو ہے بیسیکلی ان کا ایسا لگتا ہے جس طرح ممبر پہ ان کا کلام کھڑا ہے. تو آپ نے جیسے شاعری کے بارے میں کہا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، تو سر یہ تجربے کی کیا اہمیت ہے آپ کی شاعری میں یا اوور آل اس جمالیاتی حسن کو کریٹ کرنے میں؟ آدمی ذرا پیچیدہ چیز ہوتا ہے، وہ جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اس سے بیزاری بھی پیدا کر لیتا ہے. یہ مطلب آدمی کی نفسیات ہے کہ آدمی سب سے زیادہ بیزار اپنے خدا سے ہوتا ہے جس کو وہ پوری طرح مانتا ہے. مطلب یہ ایک نفسیاتی پیچ ہے لوگوں میں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کو عام ملیں گے جو خدا کے شان میں، یعنی جو گناہ و ثواب کے فلسفے پہ پورے انہماک اور پورے اسکل کے ساتھ بول لیں گے، لیکن خود گناہ و ثواب کی اپنے عمل اور اپنے ذوق میں پرواہ نہیں کریں گے. تو اس طرح کا نفسیاتی تضاد سب سے زیادہ شاعروں میں ہوتا ہے، اور اس تضاد کی تشخیص کسی ماہر نفسیات نے نہیں بلکہ اللہ نے کی ہے کہ یہ خیالوں کی وادیوں میں دوڑتے رہتے ہیں یا تو اس میں یہ کہ یہ عین ممکن ہے. مطلب یہ نارمل بات ہے کہ خیال بہت ہی حسین ہو، حال بہت ہی بدصورت ہو، آدمی ان دونوں کو جمع کر یہ رکھتا ہے. پھر ایک وہ ارج فار کمپنسیشن ہوتی ہے نا کہ یار میں عمل میں تو کچھ ہے نہیں تو چلو خیال ہی میں کوئی بڑی عمارت بنا لو. تو وہ کمپنسیٹ کرتا ہے اپنے نفسیاتی نظام کو. یہ شاعروں کا وہ ہے، کیونکہ جھوٹے آدمی میں سچ کے فضائل بتانے کی اسکل زیادہ ہوتی ہے.
کیونکہ اسے تو سچ کو تخلیق کرنا ہے نا، وہ سچ بچ ہے کہاں، وہ تو خود اس کا خالق ہے، وہ بنائے چلا جا رہا ہے سچ کو جو چاہے۔ لیکن جو بیچارہ سچ کو ایک حکم سمجھ کے اختیار کیے ہوئے، تو اس نے سمپل ایک حکم سمجھا، سمپلی وہ ایکسپریس کر دے گا کہ سچ اسے کہتے ہیں۔ ایک اچھے واقعے پہ نشست ختم کر دیتے ہیں، مطلب شاعروں کا ایک وہ واقعہ ہے کہ انوری فارسی کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہے۔ یہ شاید ہی کوئی شاعر اتنا بڑا عالم ہو جتنا انوری تھا، یعنی عالم بھی بہت بڑا تھا، سائنس کا، نجوم کا، اپنے زمانے کے علوم کا ماہر تھا، تو اور بہت ہی خود پسند اور متکبر تھا، مطلب اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا، اس کے کسی شاگرد نے، کہ جناب آپ کا فردوسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے اسی وقت ایک قطعہ کہا، یعنی فی البدی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بڑے شاعر کا اثر کتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نفسیاتی کنڈیشنز کو توڑ دیتا ہے۔ اس نے جو قطعہ کہا وہ یہ تھا، فردوسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہ آفریں بر روان فردوسی، کہ فردوسی کی روح پر رحمت ہو، ہمایوں نژاد فرخندہ، کہ جو بڑائی کے گارے سے بنا ہوا تھا اور جس نے اپنی سب بڑائیاں ایکسپریس بھی کر دیں، فرخندہ یعنی فل ایکسپریشن، اور ہمایوں نژاد یعنی اندر سے بڑا۔ تو وہ اندر سے بھی بڑا تھا، وہ اپنے ادراک و تخیل میں بھی بڑا تھا، اپنے ایکسپریشن میں بھی بڑا تھا۔ او نہ استاد بود و ما شاگرد، ایسا نہیں ہے کہ وہ استاد تھا اور ہم اس کے شاگرد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ او خدا وند بود و ما بندہ، وہ آقا تھا اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اب پھر انوری کے منہ سے یہ کہلوا لینا شعر کی تاثیر کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ہوش آیا ہو تو اس نے کہا یار یہ چچا چھپا دو، لیکن بہرحال اس وقت تو اسے ٹرانس میں دے دیا نا۔ شعر کی تاثیر کے برابر کسی بھی بیان کی تاثیر نہیں ہوتی، اور عرب قرآن کو شعر کی طرح محسوس کرتے تھے اور کیپچر ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی ٹریننگ تھی نا خطابت اور شعر سے اثر لینا، تو قرآن سے اثر لینے میں انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا سبب زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے سے باہر وہ قرآن کی سماعت تھا، کوئی تبلیغ اس طرح کی نہیں، قرآن سنا اور مسلمان کیونکہ ان کی ٹریننگ امرؤ القیس وغیرہ سے ہوئی تھی نا، ان کا تو پورا جو نفسیات تھے وہ لنگوسٹک تھی، فوراً ہوگا۔ تو ذرا کسی آدمی کو شعر کا ذوق اچھا ہو تو وہ جب قرآن پڑھے گا، عربی داں ہو اور شاعری کا ذوق رکھتا ہو، تو اس کو قرآن جہاں تک ہٹ کرے گا وہ عام عالم کو نہیں کر سکتا، عام عالم وہاں تک متاثر نہیں ہو سکتا قرآن۔ تو بہت شکریہ بھائی، بہت نوازش۔